تو اللہ کی نعمتیں آنے کے بعد چاہے وہ کسی بھی شکل کی ہو، اللہ کی نعمت آنے کے بعد جو ہے اس سے منہ پھیریں گے، اس سے ناشکری کریں گے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج ہمارے ماحول میں بھی ایسا ہے، 26-27 سال کی پڑھی لکھی لڑکیاں کنواری بیٹھی ہیں، اور 27, 28, 29, 30, 32, 35 سال کے لوگ ابھی بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جی کریئر بناتے ہیں، کریئر بناتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ نے 3 چیزوں کو نعمت بنایا ہے یہاں پہ، بیویاں یعنی شوہر جوڑے، ازواج جوڑے، اولاد اور رزق۔ تو رزق بھی نہیں حاصل کرتے۔ بہت سارے نوجوان یہ پڑھائی میں لگے رہتے ہیں، پڑھائی میں لگے رہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ڈگری، ایک کے بعد ایک ڈگری۔ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کیا بھائی کیسے ہو، خیریت کیسی ہے، کیا حال چال ہے؟ سوچا شاید خوشخبری دے گا کہ نثار بھائی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ 28 سال کا، کہا کہ جی نہیں، میں 2-4 کورس اور کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ابھی بھی وہ اسکالرشپ لے کر جو ہے لوگوں سے لے کر اور پڑھنا چاہتا ہے، روزی اس نے اب تک کمانا شروع نہیں کیا۔ اس میں بھی دیر کرتے ہیں مسلمان آج کل، اس میں بھی دیر کرتے ہیں۔ دوسرا ایک نوجوان تھا جس کے ساتھ میں ایک دفعہ بات چیت کر رہا تھا، اس کا بایو ڈیٹا میں پڑھ رہا تھا، اور اس میں پتا چلا مجھے کہ وہ شاید 28-29 سال کا جوان، اور یہ جوان ابھی بھی پڑھائی کر رہے ہیں اور اسکالرشپ کی تلاش میں ہیں، اور والد صاحب ان کے 65 سال کی عمر کے اور درزی کا کام کرتے ہیں، اس لیے کہ بیٹے 28 سال کی عمر میں کماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نوجوان نے اپنے والد کا حق ادا نہیں کیا کہ 22-23 سال کی عمر میں آدمی کما کر اپنے ماں باپ کو اپنے رزق میں سے ایک حصہ دے، ان کی بھی پرورش کریں، اور باقی اگر پڑھائی کرنی ہو تو سائڈ بائی سائڈ کرتے رہ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے برائیاں آ جاتی ہیں جب آدمی اپنے آپ کو بھلائیوں سے محروم رکھتا ہے۔ نکاح میں دیری، اولاد میں دیری، رزق کے اندر جو ہے کمانے میں دیری، کہ بھئی ہم اور پڑھیں گے اور پڑھائی کریں گے، آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے، بڑھتے ہی جاتے، پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب وہ اچھا مال کماتا ہے، لاکھ روپیہ، 1.25 لاکھ روپیہ، لیکن وہ 30 سال کا ہو چکا ہے، 32 سال کا ہو چکا ہے، اب پیسے والا ہے، تو پھر شادی ٹالتا ہے۔ مجھے ایسی چاہیے، باربی ڈال جیسی چاہیے، مجھے سنڈریلا جیسی چاہیے، اس طرح کی جو ہے خوابوں کی شہزادیاں یہ ڈھونڈتے رہتا ہے، کیونکہ بھائی میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس پیسے ہیں۔ اور بہنوں کا بھی پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ عرب ممالکوں میں بھی ایسا ہے کہ لڑکیاں 36 سال 37 سال کنواری بیٹھی ہے، اتنا مہر چاہیے، لڑکا اتنا کمانے والا چاہیے، اس لیے کہ میں خوبصورت ہوں۔ اللہ نے پیسہ دیا لڑکے کو تو وہ خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈ رہا ہے، اور شادی میں تاخیر کر رہا ہے، نکاح میں تاخیر کر رہا ہے، دیر کر رہا ہے۔ اور اللہ نے کسی لڑکی کو خوبصورتی دی تو وہ پیسے والے کی تلاش میں ہے، میرے سپنوں کا شہزادہ پیسے والوں کی تلاش میں ہے، یہاں تک کہ ایک عمر چلی جاتی ہے، پھر سماج میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لوگ افیئرز کرتے ہیں، لڑکیاں آفس میں کام کرنے جاتی ہے، کسی کے ساتھ آنکھ لگ جاتی ہے، پھر ضد کرتی ہے کہ میں اسی کے ساتھ شادی کروں، قرآن کی آیتوں کے خلاف، مشرک کے ساتھ نکاح مت کرو، حتیٰ یؤمن، جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، پھر جھوٹ موٹ جو ہے اس کو ایمان میں داخل کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور پھر جو ہے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور گناہ میں شمار ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات ہوتے ہیں جب نکاح جیسے نیک کاموں کے اندر تاخیر کی جاتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں کیا ہوتا ہے، دی ایج آف کنسنٹ 13 سال ہے، سویڈن کے اندر ایج آف کنسنٹ 13 سال ہے، انگلینڈ امریکہ میں تقریباً 16 سال ہے۔ اب بڑی ہوشیاری سے انہوں نے ایج آف کنسنٹ کہا، اسے ایج آف کنسنٹ یعنی رضامندی کی عمر، اسے ایج آف نکاح نہیں کہا، اس لیے کہ اس عمر سے لڑکے لڑکیاں جو ہے آزادی سے کسی کے ساتھ سو سکتے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے موج مزہ کر سکتے ہیں، ایسی آزادی کی، تو وہاں پہ ان کو آزادی دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ملک میں ہندوستان میں 18 سال کی عمر کی لڑکی اور 21 سال کی عمر کا لڑکا، یہ عمر ہے لڑکوں کے لیے اور یہ عمر ہے لڑکی کے لیے نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے۔ لیکن اس عمر تک پہنچنے کے بعد بھی لڑکے لڑکیاں جو ہے نکاح ٹالتے ہیں، یہاں تک پھر شادی کے بعد بچے بھی ڈالتے ہیں، پہلا ابھی نہیں، دوسرا کبھی نہیں، اس طرح کی دوسرے غلط خیالات کے بھی شکار ہو جائیں کہ بھئی اور کمائے، تھوڑی مزہ کر لے، پھر بچے پیدا کرے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تبھی اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں،
اور اسے اپنا کام چالو رکھنا پڑتا ہے. تو نعمتوں کا جو ہے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو زندگی میں ذہنی تکلیف آتی ہے, ذہنی عذاب آتا ہے کہ آدمی ذہن سے پریشان ہوتا ہے, بہت پریشان رہتا ہے ذہنی طور سے. گھر پہ آتا ہے تو پریشان, صحت سے پریشان, اس لیے کہ 3 چیزوں میں اس نے دیر کر لی, نکاح میں, اولاد میں, اور طیب رزق اللہ نے جو دی تھی. جوانی میں آدمی جا کے پارٹ ٹائم کر سکتا ہے, کچھ بھی کر کے پیسہ کما سکتا ہے, تو اس نے وہاں پہ ٹال دیا, خود بھی دکھی ہوا, دوسروں کو بھی دکھی کیا. دیر نہ کرے. اس کے بعد استغفار, مغفرت کے اندر بھی دیری نہیں ہونی چاہیے. مغفرت کہتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرنا, کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور جو آیت میں نے سورہ عمران کی پڑھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مغفرت کے لیے جلد بازی کرنے کے لیے کہا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بھی بتایا کہ کس طرح سے جلد بازی کرو, دیر نہ ہو جائے موت سے پہلے. تو یہ آیت میں پھر سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور اپنے رب کی مغفرت کے لیے جلد بازی کرو. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, اور جلد بازی کرو اپنے رب کی مغفرت کے لیے اور اس جنت کے لیے, اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, جو تقوی والوں کے استقبال کے لیے تیار کی گئی ہے. اس جنت کے طرف جلد بازی کرو. پھر اللہ نے راستہ بتایا, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. 4 چیزیں. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ, جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, یعنی اس میں بھی آدمی پیسہ خرچ کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بہت سارے. اس سے پتہ چلا کسی نے غلام کو آزاد کر دیا تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہیں, بہت ساری مثالیں ملے گی. فی السراء والضراء, 2 باتیں ہیں. جب آپ کے جیب میں پیسے ہو اس وقت بھی, اور جب آپ کڑکی کے حالت میں ہو, یعنی بے پیسے کی تنگی ہو, اس وقت بھی آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. دونوں وقت میں, صرف ایسا نہیں کہ پیسے کی حالت. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پہ جب آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے خرچ آ جاتے ہیں. میری بیٹی کی شادی آ گئی ہے, میرے بیٹے کے کالج کی فیس آ گئی ہے, مجھے تھوڑا سا سیونگز کرنا ہے, میرا 1 بیڈروم ہال کچن ہے, 2 بیڈروم ہال کچن کرنا ہے مجھے. اس طرح سے جو ہے شیطان اس کو غربت سے ڈراتا ہے, دوسرے خرچے بتاتا ہے, اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ٹالتا ہے. سوچتا ہے اگلے سال اللہ جو ہے میری روزی میں اضافہ کرے گا, یا میں کہیں سے اور پیسہ آئے گا, یا میرے تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا, انکریمنٹ ہو جائے گا, پھر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اس طرح سے وہ ٹالتا ہے. تو اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء, اور غریبی میں بھی. پیسے والے ہوتے ہیں تو چلو زبردستی سے دے بھی دیا, لیکن غریبی میں بھی طریقے اللہ نے بتائے بہت سارے, کہ آدمی کبھی کبھی کسی سے ادھار لے کے بھی دے دیتا ہے. اگر کوئی ایسی ایمرجنسی کا کیس آ جاتا ہے اور آپ اس قوت رکھتے ہیں کہ 4 آدمیوں سے پیسہ لے کر آپ نے کسی کا کام کر دیا, بعد میں ان کو پیسہ دے دیا, تو اس کو کہتے ہیں ذرائی, پیسہ نہ ہونے کے باوجود بھی. اور مثال صحابہ کے اندر بھی ملتی ہے. ایک اور مثال, ایک اور طریقہ, جب تبوک کے وقت, جیسے کہ میں نے مثال دی ابتدا میں, اعلان ہوا کہ اللہ کے راستے میں ایک صحابی غریب تھے, پیسہ نہیں تھا, کسی کے کھیت میں ٹھنڈی کے اندر پانی بھرا اور پانی سینچا رات بھر, اور سویرے جو مزدوری ملی, غریب آدمی تھا تو رات بھر مزدوری کر انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کر دی. سمجھے؟ اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی, یعنی کتنا بڑا آنر ہو جاتا ہے, کتنی بڑی عزت, کتنا بڑا احترام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو پسند کر کے اس کے بارے میں آیت نازل کرتا ہے. الحمدللہ. غربت میں بھی والسراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, 2 چیز اور آ گئی. آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کرانا چاہتے ہو جلدی جلدی, وسارعوا, جلدی, تو 2 کام اور اللہ نے بتایا. لوگوں کو معاف, غصہ پی جاؤ. والکاظمین الغیظ, غصہ پی جانا. یہ نہیں کہ غصہ نہیں آئے گا, غصہ آئے گا, غصہ آئے گا. اللہ کے رسول بھی غصہ ہوتے تھے, موسیٰ علیہ السلام بھی غصہ ہوتے تھے, عمر بن خطاب بھی غصہ ہوتے تھے. تو غصہ آنا جو ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, لیکن غصہ آنے کے بعد کیا کرنا, اس کی راہبری اسلام کرتا ہے. کاظمین الغیظ, غصہ پی جانا ٹھیک ہے, کوئی بڑا آدمی ہو, سیٹ ہو, تو آدمی سزا کا مستحق ہے,
اس کو تم معاف کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں عافین عن الناس. اور کاظمین الغیظ، اس وقت آپ اپنا غصہ پی جاؤ. آپ اس وقت اپنا غصہ پی جاؤ جب آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ سامنے والوں کو سزا دے سکتے ہو. غصہ آئے گا. اللہ کے رسول بھی غصہ ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی غصہ ہوتے تھے، عمر بن خطاب بھی غصہ ہوتے تھے. تو غصہ آنا جو ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن غصہ آنے کے بعد کیا کرنا اس کی راہبری اسلام کرتا ہے. کاظمین الغیظ، غصہ پی جانا. ٹھیک ہے کوئی بڑا آدمی ہو، سیٹ ہو یا ہم سے طاقتور ہو، اس کے سامنے غصہ پی جاتا آدمی، لیکن یہاں پہ وہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ جو آدمی سزا کا مستحق ہے اس کو تم معاف کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں عافین عن الناس. اور کاظمین الغیظ، اس وقت آپ اپنا غصہ پی جاؤ. آپ اس وقت اپنا غصہ پی جاؤ جب آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ سامنے والوں کو سزا دے سکتے ہو. اور بڑا اچھا واقعہ یاد آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے، تیار ہو کے بیٹھے تھے کہیں جانے کے لیے. تو آدمی تیار ہو کے بیٹھتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کے بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے. ان کا غلام آتا ہے اور اس کے ہاتھ سے شوربے کی پلیٹ گر جاتی ہے، کری کی پلیٹ ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، اور سالن جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پہ گرتا ہے. اچانک ایسا ہو جائے تو 1-2 سیکنڈ کے لیے بھی آدمی غصہ ہو جاتا ہے. کتنا بھی بڑا شخص ہو، کتنی بھی بڑی ہستی ہو، انسان ہے. تو وہ غلام اس وقت اسی آیت کو پڑھتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور جو غصہ پی جاتا ہے اور انسانوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا اٹھے یہ آیت سننے کے بعد، اور نہ صرف اس کو معاف کر دیا بلکہ اس کو آزاد کر دیا. یعنی طریقہ دیکھو معاف کرنے کا، اس کو آزاد بھی کر دیا. اسے کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اپنے رب کی طرف مغفرت کے لیے بھاگو. ایسا بھاگو کہ آپ پہنچ جاؤ وہاں تک. ایسا نہیں کہ ٹہلتے ٹہلتے ادھر بھی گناہ کیا پھر ٹہلے. جیسے کہ آدمی سفر کرتا ہے، کبھی اس پیڑ کے نیچے آرام کیا، کبھی اس ریلوے اسٹیشن پہ چائے پیتے رہ گیا، کبھی اس گناہ میں مبتلا، پھر مغفرت کے لیے چلے، پھر اس گناہ میں مبتلا. ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ نے بتایا کہ لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. اور ایسا ہی سورہ نور کے اندر بھی اللہ نے بتایا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کریکٹ کیا، ان کی اصلاح کی، کہ جو بدری صحابی تھے جن کا شمار تھا ان لوگوں میں جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدقے لیتے تھے، اور انہی میں سے ایک شخص تھا جو حضرت ابو بکر صدیق کا کزن بھی ہوتا تھا، اور وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیریکٹر پر الزام لگانے میں وہ شخص بھی تھا. تو ہوا کیا کہ ابو بکر صدیق نے اگلے سال جو ہے اس کو صدقہ نہیں دیا. اختیار ہے، آپ اپنا صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہو، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کی اس غلطی کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اصلاح کر لی. سورہ نور کی آیت اللہ نے نازل کی، کہا کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال اور قوت دی ہے وہ دوسروں کو معاف کرے، کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تو معلوم یہ ہوا اگر ان دونوں آیتوں کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے اللہ کی معافی، اللہ کی مغفرت ہم تک آنے میں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کرتے رہے، ہم بھی دوسروں کو معاف کرتے رہے. وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہاں ناس کہا ہے، نہ صرف رشتہ دار، نہ صرف تمہارے سیٹ یا تمہارے پہلوان پڑوسی جن کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو. عَافِينَ عَنِ النَّاسِ، انسانوں کو وہ نوکر ہو سکتا ہے، وہ چلتا پھرتا ایک بوڑھا ہو سکتا ہے جس کا دھکا آپ کو لگ گیا ٹرین میں، بس میں، لوگوں کو معاف کرتے رہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص محسن بننا چاہتا ہے تو بھی اللہ نے یہی کوالٹی بتائی ہے. پھر اللہ نے بات آگے کہی، مغفرت کی ہی بات چل رہی ہے، کیسے جلد بازی کی جائے. الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ نے فرمایا جب ان سے کوئی فاحشہ کا کام ہو جاتا ہے یا اپنے آپ پر کوئی ظلم ہو جاتا ہے، کیسا بھی ہو سکتا ہے، نماز کے اندر لاپرواہی یا کوئی بھی ظلم ہو جاتا ہے، ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوائے گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ تو یہاں بھی اللہ نے بتایا کہ گناہ کی معافی کب مانگنے کی، دیر کب ہو جائے گی؟ اگر آپ نے معافی مانگنے میں ڈیلے کیا تو دیر ہو گئی.
یہ آیت یہی کہتی ہے، فاحشہ ہو گیا کسی سے یا اپنے نفس پہ ظلم ہو گیا، یعنی کوئی بھی گناہ ہو گیا. قرآن میں کئی جگہ پر الگ الگ گناہ بتایا ہے. کسی نے ظلم کیا، کسی کا حق مار لیا، یا کسی نے جو شرک کیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو بھی اللہ نے ظلم فرمایا. کوئی بھی گناہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا ذکر کیا یعنی فوراً یو ریممبرڈ اللہ کہ نہیں غلطی ہو گئی، یو ریممبرڈ اللہ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو معاف کر. یہ سورہ عمران کی آیت تھی. اس سے معلوم ہوا کہ مغفرت کا کیا مقام ہے اور کس طریقے سے آدمی مغفرت کر سکتا ہے، اپنی مغفرت حاصل کر سکتا ہے اللہ سے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَن يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اس کے بعد معافی مانگنے میں جلد بازی کری، اللہ سے معاف کروا لیا اپنے گناہ کو، پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھے گا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ اس کے بعد ایسا فاحشات والا عمل پھر سے نہیں کرے گا. ایسے نہیں کہ ایک لائسنس مل گیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو ہم کو یہ لائسنس مل گیا کہ ہم جتنا چاہے گناہ کرو اور استغفر اللہ کان کو مارو، یہ کرو وہ کرو. نہیں، فوراً معافی مانگنی چاہیے، فوراً. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اپنی محفل میں بیٹھے تھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس محفل میں جو بیٹھا ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ توڑتا ہے، وہ فوراً اٹھ کے چلے جائے. اس لیے کہ جس محفل میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو تو وہ پوری محفل حدیث کے مطابق اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتی ہے. ایک شخص اٹھتے ہیں اور جا کر اپنے ماموں سے جو ہے قطع رحمی تھی اسے صلہ رحمی میں پلٹتے ہیں، پھر آنے کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں. یعنی اسے کہتے ہیں جلد بازی کرنا. فوراً سمعنا و اطعنا، ٹالتا نہیں ہے مومن. نیک کاموں کو مومن ٹالتا نہیں ہے بلکہ مومن جلد بازی کرتا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا انسان کے لیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. آدمی پچھتاتا ہے اس وقت، اور اس وقت لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا. اگر آپ ایگزامز میں بیٹھے ہیں اور فیل ہو گئے امتحان میں، آپ کو دوسرا موقع ملے گا اکتوبر میں. اگر آپ کی جیب کٹ گئی، پیسے چلے گئے، اگلے مہینے تنخواہ پھر مل جائے گی. لیکن زندگی اگر گزر گئی، کہیں دیر نہ ہو جائے اور بغیر استغفار کیے چلے گئے، انتظار کرتے رہے جی حج پڑھیں گے بڑھاپے میں، اگلے سال، دیر ہو گئی. کیونکہ حج سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اگر حج قبول ہوتی ہے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو آدمی نیک کاموں کے اندر تاخیر کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ شیطان کی طرف سے تاخیر ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جلد بازی کرو، حالانکہ دوسرے کاموں میں جلد بازی کا حکم نہیں ہے. قرآن کے اندر مثال ہے، سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے برائیوں کے لیے جلد بازی کرتا ہے. جیسے کہ مشرکوں کے بارے میں چند مثالیں قرآن میں دی ہے. سورہ ہود میں ہود علیہ السلام کی قوم کہتی ہے اگر تمہارا وعدہ سچا ہے تو لاؤ عذاب، ہم بھی دیکھیں، لاؤ آسمان کا ٹکڑا ہمارے پہ پھینک دو. اس طرح سے یہ چیلنج کرتے تھے، یہ جلد بازی کرتے تھے اللہ کے عذاب کے لیے جلد بازی کرتے تھے. اور کبھی کبھی جلد بازی شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے. وہ گناہ کے کاموں میں، چلو جمعہ ہے، فرسٹ ڈے فرسٹ شو، شیطان اکیلے بیٹھے ہیں، ڈیڈی 10 منٹ میں آ جائیں گے، چلو انٹرنیٹ کے اوپر کچھ دیکھ لیتے ہیں، فلم کا ایک آدھ دو گانا دیکھ لیتے ہیں. جلد بازی اس لیے کہ کوئی ہے نہیں. تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے غلط کام کے اندر جلد بازی کرنا. تو برے کاموں کو ٹالتے رہو اور نیکیوں کو جتنا جلدی ہو سکے اتنا کرتے رہو. بڑی پیاری مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی پیاری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے. اقامت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور انہیں یاد آتا ہے کہ صدقے کا کچھ مال پڑا ہے اور واپس جاتے ہیں اور صدقے کا مال جو ہے نکال کر پھر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں. یعنی نیکی میں اتنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کرنا پسند نہیں کرتے تھے. موت کے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ کہیں کوئی سونے کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز تو پڑی نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر دو. تو اسلام ہمیشہ نیکیوں کے کام میں آپ کو آگے بڑھاتا ہے، آپ سے جلد بازی کراتا ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی موڑ کے اوپر آپ کی موت آپ کا انتظار کر رہی ہوگی اور اس وقت
آپ نہ پیچھے مڑ سکتے ہیں. سورہ منافقون کی آخری آیت ہے یہ، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی کا وقت آ گیا اللہ ایک سیکنڈ بھی اس کو مہلت نہیں دیتا ہے. ایک فریکشن آف اے سیکنڈ، سیکنڈ تو بہت لمبی ہو گئی، فریکشن آف اے سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس نصیحت کے ساتھ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار ان مومنوں میں کرے جو لوگ نیک کاموں میں جلد بازی کرتے ہیں اور دوسروں سے آگے رہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے برادرم نثار نڈیاڈ والا، جو کہیں دیر نہ ہو جائے اس موضوع پر آپ کے سامنے الگ کشائی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. یہ شیطان ہے جو انسان کو امیدیں دلاتا ہے، آرزوئیں دلاتا ہے کہ ابھی وقت پڑا ہے، ابھی وقت باقی ہے، تھوڑا اور گناہ کر لو، تھوڑا اور جرم کر لو اور پھر آخر میں توبہ کر لینا. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کف افسوس ملتا ہے کہ ہائے کاش کی توبہ کر لیا ہوتا، کاش کی میں بھی جلدی کر لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں جلدی کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب